خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئیں۔ ورقہ بن نوفل عیسائی تھا، اپنی کتاب کا جاننے والا تھا، لیکن کافی عمر کا آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب واقعہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ کو خوشخبری ہو، یہ جو آپ کے پاس غار میں آیا تھا یہ وہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لائی تھی، یہی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آئے تھے۔ الہ العالمین آپ کو نبوت سے سرفراز کریں گے، اگر میں اس وقت موجود ہوا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری قوم جو مجھے صادق یعنی سچا کہہ کر بلاتی ہے، میری قوم جو مجھے امین یعنی امانت دار کہہ کر بلاتی ہے، وہی میری قوم مجھے میرے گھر سے میرے مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، جس نے بھی توحید کا پیغام پہنچایا، آج تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کو ان حالات سے گزرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ تک یہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے کہ وہ فرشتہ کہاں چلا گیا جو وحی لے کر آیا تھا۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب پہلی دفعہ وحی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے تھے۔ الہ العالمین نے وحی کا شوق دلانے کے لیے کچھ دن کے لیے وحی کو منقطع رکھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سورۃ المدثر کی کچھ آیات ہیں، یہ آیات لے کر آئے۔ تو یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ وثیابک فطہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، تو اس وقت بھی دو نمازیں رائج تھیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری مغرب کی نماز۔ یہ دو نمازیں پہلے طریقے کے مطابق ہوا کرتی تھیں، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ نمازیں سکھائی تھیں۔ یہ ہماری جو 5 نمازیں ہیں یہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی یہ نازل ہوئی قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگوں کو دعوت دیں، الہ العالمین کی عظمت سے ڈرائیں، الہ العالمین کی جہنم سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلے عورت تھی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ورقہ بن نوفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ الہ العالمین نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔